جہاں ہم سب کے سامنے ہے وہ بھی اسی طرح. آپ جو یوٹیلیٹی سٹورز ہے اس کا نقصان جو ہے یہ 60 کروڑ روپیہ پر منتھ ہو چکا ہے. اور تمام تر کوششوں کے باوجود میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو ہمارے وزیر مملکت ہیں انڈسٹریز کے ہارون اختر صاحب کہ جب سے انہوں نے چارج سنبھالا سر توڑ کوشش کی گئی کہ اس ادارے کے اس نقصان کو کم کیا جائے, اس کو فعال ادارہ بنایا جائے اور یہ ادارہ بھی برقرار رہے اور ملازمین بھی بدستور اس میں کام کرتے رہیں. لیکن تمام تر کوشش کے باوجود اس نقصان کو کم نہیں کیا جا سکا, جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز آف پاکستان کی سروسز پاکستان میں بند کی جائیں. اور یہ کیبنٹ ڈیسیژن تھا. اس کے بعد اس کی اپروول ظاہر ہے کیبنٹ سے لی گئی. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی کہ جو ملازمین ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے اور یوٹیلیٹی سٹورز میں جو سامان ہے اس کے لیے کیا میکانزم مرتب کیا جائے. اس کے لیے جو کمیٹی بنی پرائم منسٹر صاحب نے بنائی, اس کو ہیڈ کر رہے تھے ہمارے منسٹر فائنانس اور اس کے ممبر تھے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر اسٹیٹ منسٹر انڈسٹریز ہارون اختر صاحب, اسی طرح سیکرٹری فائنانس اور اس کے ساتھ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ, چیئرمین ایف بی آر اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ بھی سیکرٹری انڈسٹریز کے بعد سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس کمیٹی کا حصہ رہے. اور کچھ 4 سے زائد ان کی میٹنگز ہوئیں اور اس کے بعد ایک پیکج جو ہے وہ تشکیل دیا گیا اور فیصلہ یہ کیا گیا جیسے کہ میں نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ کہ 31 اگست کو یوٹیلیٹی سٹورز کی جو سروسز ہیں پاکستان بھر میں انہیں بند کر دیا جائے گا. تو چونکہ آج آخری تاریخ ہے لہٰذا آج ہم یہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں فارملی کہ آج سے یوٹیلیٹی سٹورز کی سروسز پورے پاکستان میں اور ان کے سٹورز جو ہے وہ بند کیے جا رہے ہیں. اور میں وہ اعلان کرنے کے لیے آج یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ کیا پیکج ہم جو ہے اپنے جو ہمارے بھائی ہیں جو ملازمین ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے اس ادارے کو دی ہے ان کے لیے ایک پیکج جو ہے آپ کے سامنے میں اناؤنس کروں گا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے. بنیادی طور پہ ہماری اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 میٹنگز ہوئی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ملازمین ہیں وہ یہاں اسلام آباد میں بلو ایریا احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے. میری ان سے میٹنگز ہوئیں, رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس ہم گئے, رانا صاحب نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا, پھر پرائم منسٹر صاحب کے پاس یہ مسئلہ گیا, ہارون اختر صاحب جو وزیر مملکت ہیں انڈسٹریز کے ان کے ساتھ. تو ہماری یہ تقریباً 4 سے 5 میٹنگز ہوئی ہیں. پہلے جو پیکج تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ تسلی بخش نہیں تھا, جو کہ پورے ملازمین جن کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تعداد آج 11,614 ہے جو اس وقت ورکنگ ملازمین ہیں. تو ہم خود بھی اس سے مطمئن نہیں تھے, لہٰذا دوبارہ پرائم منسٹر صاحب سے یہ گزارش کی گئی, منسٹر فائنانس کے پاس یہ کیس ٹیک اپ ہوا اور آج ہم جس پیکج کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں یہ ایک متفقہ پیکج ہے جس میں ہمارے جو نمائندہ یونین کے لوگ ہیں ان کی بھی تائید ہمیں حاصل ہے اور گورنمنٹ نے بھی اپنی جو لاسٹ لمٹ ہوتی ہے وہاں تک ہم اس کو لے کے گئے ہیں اور الحمدللہ اس کے اوپر آج ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور آج یہ سٹورز بند ہو جائیں گے. اور جو پیکج ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ٹوٹل جو امپلائیز ہیں ہمارے ان کے لیے جو اس پیکج کا جو نام ہے وہ سیورنس پیکج فار یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن امپلائیز ہے اور 19.5 ارب روپے کی جو گرانٹ ہے وہ فائنانس منسٹری سے منظور ہوئی ہے پی ایم صاحب کی ڈائریکشن پہ کہ یہ 19.5 ارب روپے کا جو پیکج ہے وہ تمام ملازمین کو دیا جائے گا. اس میں جو ان کی ٹرمینل ڈیوز ہیں اور وڈوز کی ڈیوز ہیں وہ 5.7 بلین ہیں, یعنی ٹوٹل یہ پیکج جو ہے 25.2 بلین پہ چلا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنل سیلریز ہیں جو کچھ پچھلے 1-2 ماہ کی پینڈنگ ہیں وہ بھی جاری کی جائے گی اور وہ تقریباً 3 ارب کی ہیں. تو لہٰذا یہ 28 ارب کا ایک پیکج ہے جو اس وقت ہم اناؤنس کر رہے ہیں ان ملازمین کے لیے, جو کہ ان کا بالکل رائٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وینڈرز ہیں جو اشیاء سپلائی کرتے رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کو, ظاہر ہے چونکہ اب ان کا کلوجر آج ہو جائے گا, ان کے لیے بھی 2 ارب کا ایک پیکج پرائم منسٹر صاحب نے اس کی ڈائریکشن دی ہے, منظور کیا گیا ہے. جو چھوٹے وینڈرز ہیں اور جو ذرا بڑے اسکیل کے وینڈرز ہیں ان کے لیے لیٹر سٹیج پہ اس کے بعد پیکج بھی اناؤنس کریں گے. اور جو یوٹیلیٹی سٹورز کی پراپرٹیز ہیں پورے پاکستان میں انہیں بھی آکشن کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ جو لائبلٹیز ہیں یہ ادا کی جائیں گی.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو سامان واپس کیا جا سکتا ہے جیسے دالیں ہیں، پتی ہے، گھی ہے، جو پیرشیبل آئٹمز نہیں ہیں، وہ ان وینڈرز کو واپس کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ تمام ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس میں یہ عرض کر دوں اس پیکیج کی جو سب سے خاص بات ہے وہ کیا ہے۔ جب بھی اس طرح کا کوئی پیکیج جو ماضی میں جیسے ہم گولڈن شیک ہینڈ کہتے تھے، اور اب ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی سیورنس پیکیج ہے، جو تمام ہمارے جو آنریبل بھائی ہیں، کولیگز ہیں، ان کی مشاورت سے اور متفقہ طور پہ منظور کیا گیا ہے۔ جو اس کی خاص بات ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ریگولر امپلائیز ہوتے تھے کسی بھی ادارے کے، اگر وہ کلوجر کی طرف جاتا تھا تو انہیں یہ پیکیج دیے جاتے تھے، لیکن آج اس پیکیج میں جو یوٹیلیٹی سٹورز کے کانٹریکچوئل امپلائیز ہیں انہیں بھی ایک انتہائی معقول پیکیج اور رقم دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی ویجرز تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کوئی ادارے کے کلوجر کے تو ان کے حقوق سلب ہوتے ہیں اور انہیں بغیر کوئی معاوضہ دیے ہوئے فارغ کر دیا جاتا ہے کہ آپ تو ڈیلی ویجرز ہیں۔ لیکن اس پیکیج میں جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کے لیے بھی ایک معقول رقم جو ہے مختص کی گئی ہے۔ میں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ یہ ایک میوچول ڈاکومنٹ ہے جو کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری تمام تر میٹنگز اس کمیٹی کے کنوینئر جو ہیں رانا ثناء اللہ خان تھے، اور میں اس میں شریک تھا اس کمیٹی کی تمام میٹنگز میں، اور ہارون اختر صاحب ان کی منسٹری میں یہ سارا جو ہے ڈسکشن اور ڈیٹیلز ہوئی ہیں، اور یہ پیکیج جو ہے پرائم منسٹر صاحب کی اپروول سے اور فائنانس منسٹری کی اپروول سے آج جاری ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات تو کافی لمبی چوڑی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو ریگولر امپلائیز ہیں ان کے لیے 13.18 ارب روپیہ کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کنٹریکچوئلز ہیں، جو میں نے کہا کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ کنٹریکچوئل امپلائیز کے لیے بھی پیسے رکھے گئے ہیں، تو 3.6 ارب روپیہ کنٹریکچوئلز کو دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں ان کے لیے ہم نے 2.7 ارب روپیہ مختص کیا ہے، یہ ان ملازمین کو دیا جائے گا، اور یہ بڑا ایک معقول میں سمجھتا ہوں کہ پیکیج ہے، اور ہمارے دوستوں کا اس پہ اتفاق ہے۔ تو یہ وہ تمام تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بڑا مجھے دکھی دل کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ادارہ اگر چلتا تو بڑی خوشی کی بات تھی، لیکن ایسے ادارے جو ماہانہ کی بنیادوں کے اوپر 60 کروڑ روپے تک کا نقصان کر رہے ہوں، اور گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے معاشی طور پہ ایک اسٹرگلنگ کنٹری ہے، تو اس میں ایسے اداروں کو کنٹینیو رکھنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، فیصلے بعض اوقات تلخ ہوتے ہیں لیکن ضروری ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے جو ایک بلیڈنگ اکانومی ہے، یہ اس کو میں یہ کہوں گا، وہ ادارے جو ہیں ان کے لیے آپ نے یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ ایک ایسا پیکیج آج اناؤنس ہوا ہے جس پہ ہمارے تمام یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ملازمین ہیں، ہمارے بھائی، ان کا اس پہ اتفاق ہے۔ انشاءاللہ جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے اس پاکستان کو آگے لے کے جانے کے حوالے سے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی معیشت آج ترقی کر رہی ہے، پاکستان کے تمام اکنامک جو آج انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ملک میں الحمدللہ ایک اتحاد کی کیفیت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ انفارچونیٹلی اس وقت جو سیلاب کی کیفیت ہے، جس قدرتی آفت سے آج ہم گزر رہے ہیں، اور کے پی میں جو 800 کے قریب قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا، اس پہ ہمارا دل بہت رنجیدہ ہے، اور پاکستان بھر سے تمام مخیر حضرات، تنظیمیں ان کی امداد کے لیے پہنچیں۔ تمام ہمارے تینوں جو چیف منسٹرز تھے انہوں نے پوری پیشکش کی، اور جہاں تک ہو سکتا تھا امداد وہاں پہ بھیجی۔ پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ خصوصی امدادی پیکج جو ہے وہ وہاں پہ دیے گئے، این ڈی ایم اے ان کے جوان وہاں پہ پہنچے، اور میں تعریف کروں گا کہ جس طرح فوج کے جوان وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں گاؤں گاؤں اور ایک ایک علاقے میں جو کہ سیلاب سے متاثرہ ہے، اور وہی کیفیت آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہے۔ یہ تمام ادارے آج پنجاب میں بھی، چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ خود، ان کی پوری ٹیم، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز، آرمی کے جوان، ان کے ہیلی کاپٹرز، ان کے افسران، تمام جو ہے این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم ایز، پرائم منسٹر صاحب کی تمام ٹیمز، اور یہاں پہ الحمدللہ جانوں کو بچایا گیا، ریسکیو کیا گیا۔ تو یہ وہ تمام، لیکن اس میں جو بات میں کرنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ آج اس موقع پہ بھی آپ کو پوری قوم جو ہے وہ متحد نظر آتی ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح بنیان المرصوص آپریشن جب ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی، اس سے جو قوم کٹھی ہوئی ہے آج تک وہ قوم کا اتحاد برقرار ہے، اور یہ برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ پاکستان آگے بڑھے گا، اور
جس عظیم مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس منزل کی تکمیل، یہ ہمارا مشن ہے. تو میں ان الفاظ کے بعد درخواست کروں گا راجہ مسکین صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر صاحب کا، رانا صاحب کا، اپنے منسٹر صاحب کا، ایم ڈی صاحب کا، بلکہ پرائم منسٹر صاحب کی نگرانی میں جو کمیٹی بنی ہے، پرائم منسٹر صاحب کا، پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ پیکیج جو انہوں نے اناؤنس کیا ہمارے لیے، اور یہ میں توقع کرتا ہوں کہ جلد از جلد یہ پیسے بھی ٹرانسفر کریں گے تاکہ ملازمین کے اکاؤنٹس میں یہ جا سکیں. بعض فیصلے یہ ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد 50 سال کے بعد ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، تائی دکھی دل کے ساتھ اس کو ہم تسلیم کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر، اور گورنمنٹ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. جس طرح ایک طرف تو لوگوں کے روزگار ختم ہیں، لیکن ملک کے مفاد کے حوالے سے کچھ فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو برداشت کرنے پڑتے ہیں. جب ملک ہے تو ادارے بھی ہیں، ادارے دوبارہ بن جاتے ہیں. میں توقع کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی ادارہ کل حالات اس طرح کے بن جائیں کہ میرے مالک یہ آج ملک کے وبا آ رہی ہیں، طوفان ہیں، زلزلے ہیں، سیلاب ہے، یہ ہر جگہ کام کرتا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کل گورنمنٹ کو پھر ضرورت پڑ جائے. اس کو تقریباً 1 سال کا ٹائم دیا گیا ہے اس کو پرائیورٹائز کرنے کے لیے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر اس کا جو بوجھ تھا ادارہ برداشت نہیں کر سکا، اب یہ بوجھ کم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے یہ ادارہ دوبارہ بھی چل پڑے، گورنمنٹ کو ضرورت پیش آئے تو ہم پھر گورنمنٹ کے ساتھ مل کر عوام کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور اس پیکج کے ساتھ ساتھ میں باقی جو ہماری چیزیں رہتی ہیں، ہمارے ایم ڈی صاحب جو ہیں وہ 1 ہفتے کی ٹریننگ پر گئے ہوئے ہیں، تو وہ واپس آ رہے ہیں. جب تو ہماری جو انٹرنل ڈیوز ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں، جو یہ گورنمنٹ کے ساتھ معاملات ہمارے طے ہو گئے ہیں. جو پیکج گورنمنٹ نے دینا تھا، بیوہ کی پینشن جو تھی 10 سال کی، وہ گورنمنٹ نے دیا. میں سمجھتا ہوں ہم دونوں کے لیے سب سے بڑا جو ایک نیکی کا کام ہوا ہے کہ اس ادارہ کلوز ہو رہا ہے. 10 سال کی پینشن اس میں ہم نے بیوہ کی بھی رکھی ہے، وہ یکمشت دیں گے یا منتھلی دیں گے، یہ بھی گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے. اور جو ہمارے سیلریاں ہیں 2-3 سال کی نہیں بڑی ہیں، گریجویٹی ہے، مختلف معاملات ہیں، وہ فنڈز ہمارے جو اپنے پاس اویلیبل ہیں، یا وہ ہم کارپوریشن کے فنڈ سے، ایم ڈی صاحب اور سیکرٹری صاحب آج نہیں ہیں، وہ آئیں گے، اپنے منسٹر صاحب ہمارے واپس آئیں گے، ہم بیٹھ کر وہ تمام معاملات جو انٹرنل ڈیوز لیگل ڈیوز ہیں ہمارے، وہ ان سے طے کر کے ہم ایک معاہدہ کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم توقع کرتے ہیں گورنمنٹ بھی اپنا وعدہ پورے کرے گی، ہمارے جو فنڈز ہیں بہت جلد ریلیز کرے گی. اور باقی جو ہمارے فنڈز ہیں، جو ہماری جس طرح بہت سارے ابھی ادارہ کلوز ہو رہا ہے، اب 31 تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے آج 15 سال جن کی نوکری ہو چکی ہے، ان کی ای او بی آئی کی پینشن 60 سال پر جا کر ہوگی. تو ہم یہ بیٹھ کر گورنمنٹ سے، ایم ڈی صاحب سے، سیکرٹری صاحب سے طے کریں گے کہ ان کی کنٹریبیوشن 31 اگست تک جو ورکر کی طرف سے جاتی ہے ہم پے کریں گے، جو ادارے کی طرف سے ہے وہ پے کر دیں. اسی طرح گریجویٹی کے ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں، تنخواہیں جو ہماری 4 سال کی پینڈنگ ہیں، وہ ان سے ہم کر کے ایک ایگریمنٹ بنائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کر چلیں گے، اور انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی. پہلے بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے یہاں مقامی ہونے کے ناطے سے بہت کوآپریٹ کیا ہے، اور آج یہ میں سمجھتا ہوں انہی کی وجہ سے یہ پیکیج کمپلیٹ ہوا ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، گورنمنٹ کا بھی، اور یہ توقع کرتا ہوں کہ جو باقی معاملات ہمارے رہ گئے ہیں ان کا بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہماری اپنی انتظامیہ اور ہمارے سیکرٹری صاحب اپنے منسٹر سے ہم وہ طے کریں گے. وہ معاملات بھی حل ہو جائیں گے، پھر ہم ایک ایگریمنٹ بنا لیں گے تاکہ یہ آگے ادارے کی جائیدادیں بکنے تک یا معاملات چلنے تک جب جائے تو ہم ایک دوسرے کے خلاف کوٹوں میں نہ کھڑے ہوں. ہم توقع میں کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ بیٹھ کر باقی معاملات بھی طے ہو جائیں گے، تو ہم بھی جہاں یہ حکم کریں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچی ہے. اگر انہوں نے ایک ہمارے ساتھ اچھا کوآپریٹ کیا ہے تو ہم بھی جو بھی معاملات گورنمنٹ کو جہاں بھی پیش آئیں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے باقی جو معاملات رہتے ہیں وہ بھی جب ہمارے ایم ڈی صاحب سیکرٹری صاحب آئیں گے، منسٹر صاحب، ہم ڈاکٹر صاحب کو پھر تکلیف دیں گے، ایک میٹنگ رکھ کے وہ بھی طے کر کے ہم ایک ایگریمنٹ بنا لیں گے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. سر ایک دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ ہے کہ جو پیکیج آپ نے اناؤنس کیا ہے، یہ اس کی ارینجمنٹ کیا ہے؟ کیا یہ پی ایس ٹی پی سے کاٹا جائے گا، یا کوئی نیا ٹیکس لگے گا، یا ادارے بھیجیں گے، ادارے کے حساب سے بھیجے جائیں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس ادارے پر جو سب سے بڑا جو الزام تھا وہ کرپشن کا تھا. یہ ادارہ بند ہونے جا رہا ہے، جن جو لوگ کرپشن میں ملوث تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ختم ہوگی، یہ کارروائی ہوگی نہیں، یہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں یہ بات جو راجہ مسکین صاحب نے جو بات کی ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں دوبارہ ذرا کلیریفائی کر دوں، اور آپ نے سوال بھی تقریباً وہی کیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اس ادارے کی جو پراپرٹیز ہیں، ان کی جو آکشن ہے
وہ کر کے جو وینڈرز کی لائبلٹیز ہیں وہ ادا کی جائیں گی، اور باقی معاملات جو گورنمنٹ نے پیسے ابھی دیے ہیں ان میں سے کچھ پیسے گورنمنٹ کو واپس کیے جائیں گے۔ یہ جو پیکیج اناؤنس ہوا ہے امپلائیز کے لیے، جو میں دوبارہ ایک لائن میں دہرا دیتا ہوں کہ 19.5 ارب روپیہ تمام امپلائیز کے لیے بلک میں، جو ہمارے ریگولر ہیں، کانٹریکچوئلز ہیں، ڈیلی ویجرز ہیں۔ اس کے بعد 5.7 ارب جو ٹرمینل ڈیوز اور وڈوز پیکیج ہے، اور اس کے بعد 3 بلین جو ان کی سیلریز ریمیننگ ہے، یہ جو 28.2 ارب ہے یہ پیکیج جی اوور آل 28.2 ارب ہے۔ یہ جو پیکیج ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ منسٹری آف فائنینس نے اپروو کر دیا ہے، اور یہ پیسے اب ان کو فوری طور پہ ملنا شروع ہو جائیں گے اگلے مہینے سے، یعنی سپٹمبر سے۔ اس میں پراپرٹیز کے بیچنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کمٹمنٹ ہے میں جو دے رہا ہوں آن بہاف آف دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دا پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب اور منسٹر فائنینس اینڈ ہارون اختر صاحب جو ہمارے وزیر مملکت ہیں انڈسٹریز کے۔ تو یہ میٹر جو ہے یہ چیپٹر کلوزڈ ہے۔ آج ادارے بھی سٹورز بھی سارے بند ہو جائیں گے، اور یہ پیکیج گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے۔ باقی جو معاملات ہیں جو ان کے انٹرنل ہیں، رائے صاحب نے کہا وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ساتھ کوئی چھوٹے موٹے جو ڈیوز وغیرہ ہیں وہ انٹرنل ہوں گے، ان کا اس پیکیج سے تعلق نہیں ہے۔ اور وینڈرز کے لیے 2 ارب روپیہ جو ہے مخصوص کیا ہے وہ بھی اس سے الگ ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے جی کہ اگر کوئی واضح ثبوت کسی کے خلاف ہوگا، وہ چاہے یوٹیلیٹی سٹورز ہے چاہے کوئی اور ادارہ ہے، تو وہ تو ادارے موجود ہیں، ان کے خلاف تو کارروائی ہوگی۔ لیکن ابھی ہمارے پاس کم از کم اس کمیٹی کے پاس ایسا کوئی شکایت یا ایسی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کے خلاف ہم یہ جو کمیٹی ہے یہ کارروائی انیشیٹ کرے۔ دیکھیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ فنڈز جو گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے، اور اس کی جو فرنٹ لائن جو منسٹری ہے، ظاہر منسٹری آف فائنینس ہے، وہ کہاں سے دے رہی ہے ہمیں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا۔ ہمیں عام کھانے پیڑ نہیں گرنے، ہم نے اپنے یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک پیکیج ان سے لینا تھا۔ یہ میں بھی کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بڑی ایک کم رقم تھی، جس سے جب ہماری گفتگو شروع ہوئی اور ہماری یہ کمیٹی شروع ہوئی تو بہرحال ہم نے انہیں کنونس کیا۔ وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک معقول رقم یا معقول ایک جو اماؤنٹ ہے اس پہ انہیں کنونس کیا، جس پہ ہمارے سارے ساتھی قائل ہیں۔ ہیڈ آف اکاؤنٹ انہوں نے کہاں سے دینے ہیں یہ ان کا ایشو ہے، ہمارا ایشو نہیں ہے۔ آپ کے وزیر خارجہ وزیر خزانہ مختلف فورمز پہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی معیشت مضبوط ہو گئی، آپ اسے لاس کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سالانہ 7 ارب 20 کروڑ کی وہ سبسڈی ہے جو وہ متوسط طبقے جو چیزیں نہیں خرید سکتے وہ یوٹیلیٹی اسٹور سے خرید رہے ہیں۔ تو آپ ایک بھی بتا دیں کہ معیشت یہ کس طرح کی معیشت بہتر ہو رہی ہے جو 7 ارب کا لاس برداشت نہیں کر رہی۔ دوسری طرف آپ کی پریورٹی یہ ہے کہ آپ تو اپنے خرچوں میں کمی نہیں کر رہے۔ دار صاحب جس طیارے سے اترتے ہیں اس میں مقام صاحب سوار ہو جاتے ہیں، پھر کوئی اور آپ نے مطلب جو کابینہ ہے، اس کے علاوہ جو اسپیکر صاحب نے تنخواہوں میں اضافہ کیا، ذاتی تشہیر پر اب ہر مہینے کروڑوں روپے آپ کی حکومت لگاتی ہے۔ تو کیا آپ عوام کو 7 ارب کی سبسڈی نہیں دے سکتے سالانہ؟ یہ معیشت کس طرح بہتر ہوگی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب یہ دوں گا کہ یہ جو 60 کروڑ روپیہ ایک مہینے میں یوٹیلیٹی سٹورز کا نقصان ہو رہا ہے یہ بغیر سبسڈی کے ہو رہا ہے۔ اگر سبسڈی دیں گے تو پھر یہ نقصان ڈبل ٹرپل ہو جائے گا، یہ 1-2 ارب روپیہ پر منتھ تک چلا جائے گا۔ یہ میرا خیال ہے تھوڑی سی کنفیوژن ہے جو کہ واضح ہونی چاہیے کہ سبسڈی دے کے یہ نقصان نہیں ہو رہا، یہ بغیر سبسڈی کے نقصان ہو رہا ہے۔ تو سبسڈی سے تو پر منتھ یہ بلینز میں چلا جائے گا، تو وہ ظاہر ہے بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے، چیلنجنگ صورتحال ہے۔ اور اس میں جب آپ کو براہ راست عوام کو کوئی دینا ہوتا ہے بینیفٹ، تو اس کے اور کئی راستے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہے ابھی رمضان شریف میں پرائم منسٹر صاحب نے میرا خیال ہے 15-20 یا 25 ارب کی 25 ارب روپے کی الگ سے گرانٹ رمضان میں دی۔ وہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کے تھرو ترسیل کی گئی، اور اس کے بعد بھی بے نظیر انکم پروگرام جو سپورٹ پروگرام ہے اس کی جو لوگ ایسے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں لیکن ان کے لیے فنڈز نہیں ہیں، ان کے لیے فنڈز گورنمنٹ مہیا کر رہی ہے۔ تو اور ایسے میکینزم موجود ہیں کہ ان طبقوں کو جنہیں سپورٹ کی ضرورت ہے گورنمنٹ پوری طرح انہیں سپورٹ کر رہی ہے۔ باقی جو آپ نے کہا تشہیر، اور یہ دیکھیں ابھی ان حالات میں پرائم منسٹر جو باہر جاتے ہیں، ابھی چائنا کا بڑا ایک ہسٹورک دورہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک جو ہماری
ہم اسے گیم چینجر اور فریڈ چینجر پاکستان کے لیے سمجھتے ہیں. اور چائنا جس طرح پاکستان کے ساتھ تھرو آؤٹ کھڑا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارا انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، اور چائنا کا جو اس میں کردار ہے پوری دنیا نے اس کو سراہا ہے. اور ان کے ساتھ ہمارے جو اب تعلقات ہیں وہ بالکل ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں. پوری دنیا کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بن گیا ہے جس طرح پاکستان اور چائنا نے مل کے اس میں کامیابی حاصل کی ہے. اور سی پیک کو ریوائیو کیا جا رہا ہے، میں نے اس کا نام اس لیے لیا. تو یہ ایک بڑا ہی خوش آئند ہے جو پرائم منسٹر اس وقت گئے ہیں. اب ظاہر ہے اگر وہ گئے ہیں تو طیارہ تو انہوں نے استعمال کرنا ہے، وہ یہاں سے گاڑی پہ تو نہیں جا سکتے. اور جو فارن منسٹر ہیں ان کی بھی مجبوری ہے، انہیں بھی طیارہ استعمال کرنا پڑتا ہے. باقی وزراء کی اگر آپ نے حالت دیکھنی ہے تو ابھی پریس کانفرنس کے بعد میرے ساتھ نیچے چلیں. میں اپنی پرائیویٹ گاڑی استعمال کر رہا ہوں، بیشتر وزراء جو ہیں وہ اپنی پرائیویٹ گاڑیوں اور پرائیویٹ پیٹرول ڈال رہے ہیں. تو میں سب کو دعوت دوں گا نیچے چلیں، دیکھیں کون سی گاڑی ہے میرے پاس. سر میرا سوال یہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی جو انتظامیہ تھی اس کی جانب سے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی اور مختلف فورم پہ یہ آپشن دیا گیا کہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کو بند کرنے کے بجائے گورنمنٹ سبسڈی وڈرا کر لے، لیکن پرائیویٹلی اس کو الاؤ کر دے. جو وینڈرز کی اس وقت لائبلٹیز ہے اس کی ادائیگی کے بعد یہ خود اپنے طور پہ پرچیز کر کے اس کو چلا رہی ہے. تو وہ آپشن ٹھیک نہیں تھا، ایک یہ بتا دیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی جو پراپرٹی ہے پورے ملک میں اس کی ویلیویشن کروائی گئی ہے، کتنی ویلیویشن اس کی بنتی ہے اور کرایہ جات کتنے پڑے ہوئے گورنمنٹ کی گورنمنٹ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو پہلا آپ نے سوال کیا ہے میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو نقصان ہو رہا ہے یہ بغیر سبسڈی کے ہو رہا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ کو ادارہ جو ہے وہ اس کو بالکل اسے ہاتھ اٹھا لے اور ملازمین کو کہے کہ بھائی تم جانو تمہارا کام جانے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے گورنمنٹ امپلائیز ہے اور یہ ایک سسٹم کے تحت بھرتی ہوئے ہیں اور سسٹم کے تحت ہی اب اس ادارے کا کلوئر ہونا ہے. کوشش یہ کی گئی ہے. میں نے جو آپ کو کہا کہ ہارون اختر صاحب نے جو کہ خود ایک بزنس مین ہے اور بڑے ذہین اور محنتی آدمی ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی ہے. میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں جتنا میں جانتا ہوں کہ اس ادارے کو فعال بنایا جائے اور اس کی سروسز کو بحال رکھا جائے. باقی جو وینڈرز کی ٹوٹل لائبلٹی ہے آپ کے پاس ہے ایم ڈی صاحب؟ جی 14 ارب روپیہ جو وینڈرز ہیں ان کی لائبلٹی ہے، جس میں 2 ارب کا تو فوری طور پہ ہم نے اناؤنس کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے کہا کہ جو نان پیرشیبل آئٹمز ہیں وہ وینڈرز کو واپس کی جائیں. جی جو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ گھی، چینی، پتی، اس دالیں، جو اس طرح کی چیزیں خراب ہونے والی نہیں ہیں. اور کئی آئٹمز ہیں، ماچس ہے اور بے شمار وہاں پہ آپ کو پتہ ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں اشیاء خورد و نوش جو کہ نان پیرشیبل ہیں وہ واپس کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. میں ڈاکٹر صاحب کی ایک آخری ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی 2.5 مہینے کی جو سیلری ہے ہماری، ذرا 1-2 دن تک اس کو فل فور آپ پر ریلیز کرا دیں. باقی پیکج کے پہلے تو ہمیں پتہ ہے گورنمنٹ جب فنڈ آئیں گے اس کا ٹائم لگے گا. یہ آپ جی وہ جو 2.5 مہینے کی سیلری ہے راجہ صاحب، میں عرض کروں گا کہ اس کی بھی حتمی آفیشیل اپروول گورنمنٹ نے دے دی ہے. وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ابھی کوئی 1 ہفتے کے اندر ریلیز ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمارے ساتھ شکریہ کریں گے. شکریہ.